یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی۔ الحمد لولیہ والصلاة علی آلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، پروگرام شمائل مصطفیٰ میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دہن مبارک، زبان مبارک اور آواز مبارک۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دہن مبارک مصدر وحی الہی ہے اور زبان مبارک ترجمان حق ہے اور آواز مبارک انتہائی شیریں اور روبدار تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک فراخ تھا مگر حسن موزونیت کے ساتھ، یعنی ایسا فراخ نہیں کہ وہ کسی نظر کو بھائے نہ، اس ایسا فراخ کہ جو دیکھے وہ دیکھتا ہی رہ جائے، جس کی وجہ سے چہرہ مبارکہ کا حسن دوبالا ہو جاتا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو وصاف نبی ہیں، مداح رسول ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے بارے میں، دہن مبارک کے بارے میں بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضلیع الفم، ضلیع الفم، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الفم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک فراخ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک فراخ تھا۔ الضلیع کے بارے میں النہایہ کے اندر امام ابن اسیر نے یہ لکھا ہے، الضلیع اے عظیم الفم وقیل واسعۃ، یعنی عظمت کا حامل جو دہن مبارک ہے اس کو دلیع کہتے ہیں، صاحب عظمت، باعظمت، اور بعد نے کہا اس کا معنی ہے وسیع۔ اہل عرب کے ہاں جس دور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے، جس ماحول میں وہ جو وہاں کا کلچر تھا، جو بود و باش تھی، وہاں کی تہذیب، عرب کا جو ماحول تھا، اس ماحول میں اگر کسی کا منہ چھوٹا ہوتا تھا تو وہ اس کو مذموم جانتے تھے، کبھی جانتے تھے، اور اگر اس کا منہ فراخ ہوتا تھا اس نے موزونیت کے ساتھ تو وہ ان کے ہاں حسن کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف عرب، نہ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف عرب، نہ صرف عجم، نہ صرف عام انسان بلکہ انبیاء و رسول میں سے بھی سب سے حسین و جمیل بنایا تھا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کائنات میں جس کو بھی حسن کی خیرات ملی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ سے ملی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی خیرات ہے جو بھی حسین بنا ہے، نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے تو کہا کرتی تھی، لوامی زلیخا لو رئینا جبینہ لا سرنا بقطع القلوب علی الید، کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں زلیخا کو ملامت کرنے والیاں اگر میرے مصطفیٰ کو، میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو پھر وہ ہاتھ نہ کاٹتی، دل چیر کے سامنے رکھ دیتی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک مصدر وحی الہی ہے،
میرے مصطفیٰ کے داہنے مبارک سے، حضور کے لبوں کی جنبش سے، سرکار کی زبان کی حرکت سے جو بھی نکلا ہے وہ حق نکلا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ سمجھنے کی بات ہے، بڑی لطیف بات ہے۔ میں نے کہا مصدر وحی الہی ہے، حضور کی زبان سے جو نکلا وہ وحی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ایک وحی مطلوب ہے اور ایک وحی غیر مطلوب ہے۔ قرآن وحی مطلوب ہے، حدیث وحی غیر مطلوب ہے، لیکن جو نکلا وہ حق نکلا، اور مصطفیٰ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے تھے، بلکہ جب بھی بولتے، لب کھولتے، موتی رولتے، تو وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ قرآن شہادت دے رہا اس بات کی، جو آیہ کریمہ میں نے ابھی پڑھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی یہ نفی اور اس بات کے درمیان دائر کلام حصر ہے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ پہلے بھی ایک نفی ہے، فرمایا وما ینطق عن الہویٰ، محبوب نہیں بولتے اپنی خواہش سے، اپنی خواہش سے زبان نہیں کھولتے، ان ہوا نہیں ہوتا وہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ یعنی نفی اور اس بات کے درمیان کلام کو دائر کر کے، حصر پیدا کر کے یہ فرما دیا کہ میرے محبوب جب بھی بولتے ہیں رب کی مرضی سے، منشا سے، اس کے حکم سے ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے جب بھی حضور بولتے ہیں۔ یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث شریف جو میں سنانے لگا ہوں یہ سنن ابی داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنا واقعہ، خود اپنا قصہ، اپنی صورتحال بیان کرتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم میں، مجلس واعظ میں، مجلس تزکیہ میں، مجلس تعلیم میں، مجلس تربیت میں، مجلس فیضان میں بیٹھتا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ میرے مصطفیٰ بولتے جاتے تھے، میرے ہاتھ میں قلم ہوتا، کاغذ ہوتا، میں لکھتا جاتا تھا، سرکار جو بولتے میں لکھتا جاتا۔ تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ ہر بات لکھتے ہیں؟ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی کس حالت میں کبھی کس حالت میں، تو آپ ہر بات لکھتے ہیں تو وہ سند بن جائے گی، وہ حجت بن جائے گی۔ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جلال میں بھی ہوتے ہیں، غصے میں بھی ہوتے ہیں، تو آپ اس وقت کی بات بھی لکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا، اگلا دن ہوا تو میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا اور میرے ہاتھ میں قلم نہیں تھا، کاغذ نہیں تھا، میں نہیں لکھ رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو دیکھ کے فرمایا کہ آج تمہاری حالت، تمہاری پوزیشن چینج کیوں ہے، آج تم لکھ کیوں نہیں رہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے وہ ماجرا سنا دیا، لوگوں کی جو رائے تھی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، اور بعض روایات میں یوں ہے کہ آپ نے اشارہ کیا اپنے دہانے مبارک کی طرف اور یہ فرمایا لکھو، تم اپنا عمل جاری رکھو، لکھتے رہو، اس لیے کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یخرج ما یخرج منہ الا حق۔ فرمایا اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے، اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اور وہ دہان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ تو کہا کہ جی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو تم، اور کہتے ہیں کہ میں نے پھر لکھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ایک بڑی ایمان افروز روایت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر الدر المنصور کے اندر نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس روایت کے، کہتے ہیں
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے غلاموں کو، اپنے مدرسے کے طلباء کو، جماعت صفہ کو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے، جنہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، حضور کی نگاہ ناز میں آئے، جو میرے مصطفیٰ کی پہلی ٹیم ہے، حضور کا ہراول دستہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار اور وفادار ساتھی ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سرکار نے ان کو یہ فرمایا کہ میں تمہیں جو بھی خبر دیتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ جو بات کرتا ہوں، جو خبر دیتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اب بعض صحابہ اکرام نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے، انک تداعبنا، انک تداعبنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ بسا اوقات خوش طبی فرماتے ہیں، مزاح فرماتے ہیں، خوش طبی فرماتے ہیں، مزاح فرماتے ہیں، تو اس حالت میں بھی جو آپ فرما رہے ہوتے ہیں وہ بھی حق ہی ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب اس سوال کا پس منظر بتا رہا ہے نا، کہ انہوں نے کہا جی کہ سرکار نے چونکہ فرمایا تھا میں جو خبر دیتا ہوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور حق ہوتی ہے، تو عرض کیا جی کہ آپ ہمارے ساتھ خوش طبی بھی فرماتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اقول الا حق کا، فرمایا ہاں میں جس حال میں بھی جو بولتا ہوں حق ہی بولتا ہوں، حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ فرمایا خوش طبی بھی کر رہا ہوتا تو خلاف حق، خلاف واقع کوئی بات نہیں ہوتی، اس وقت بھی جو میں فرما رہا ہوتا ہوں وہ حق ہی ہوتا ہے۔ اب اس کی میں ایک آدھ مثال پیش کر دیتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کے پاس ایک بڑی عورت آئی تھی، صحابہ کا مجمع ہے، حضور کے غلاموں کا جمع غفیر ہے، تو اس بڑی عورت نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کہیں جانا ہے اور میں نحیف ہوں تو مجھے سواری چاہیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی اماں ہم تو آپ کو اونٹ کا بچہ دے سکتے ہیں، ہم آپ کو اونٹ کا بچہ دیں گے، تو وہ ایک اونٹنی کا بچہ دیں گے ہم آپ کو۔ تو عورت عمر رسیدہ تھی، تو یہ سن کے ذرا جلال میں آ گئی، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سواری کرنی ہے، میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گی، میں نے تو سوار ہو کے جانا ہے۔ اب صحابہ اکرام بھی دیکھنے لگے، یہ مکالمہ سننے لگے، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبانہ عادت تھی، اور اپنے غلاموں کے ساتھ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت بھرا رویہ تھا، سلوک تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ بی اماں، ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش طبی بھی فرمائی۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ خوش طبی کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، لیکن خوش طبی ایسی جس کو مزاح کہتے ہیں، اور محدثین کرام نے مزاح نبوی کے باب باندھے ہیں۔ تو مذاق نہیں، یہ جس کو ہم مذاق کہتے ہیں، مذاق کا معنی ہوتا ہے کسی کا استہزاء کرنا، کسی کی انسلٹ کرنا، توہین کرنا، تو یہ کسی بھی مسلمان کی انسلٹ، اس کا استہزاء یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن خوش طبی ایسی جس میں خلاف واقع بات نہ ہو، کسی کی انسلٹ بھی نہ ہو، جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، ایسی خوش طبی لطیف پیرائے میں لطیف نکتہ اور لطیف بات نکال کے کرنا اور محفل کو زعفران بنا دینا، یہ میرے مصطفیٰ کریم لجپال نبی کی سنت ہے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ میرے مصطفیٰ کا دہن مبارک مصدر وحی الہی، زبان مبارک ترجمان حق، اور آواز مبارک انتہائی شیریں اور روبدار تھی۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر
قرآن نہ بدلا جائے گا، قول محمد ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ کون